اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، ترجمہ کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی کلاس میں ہم بات کریں گے سورہ آل عمران آیہ نمبر 59 سے لے کر آیہ نمبر 65 تک۔ اس سے پہلے کی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر کیا۔ آج کی اپنی کلاس کا ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان بے شک مثل عیسیٰ مثال عیسیٰ علیہ السلام کی عند اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک کمثل آدم حضرت آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے۔ خلقہ اللہ نے پیدا کیا اسے من تراب مٹی سے، ثم پھر قال کہا لہو اسے کن ہو جا فیکون پس وہ ہو گیا۔ بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ اللہ نے اس کو مٹی سے بنایا، پھر اس سے فرمایا ہو جا، بس وہ ہو گیا۔ الحق حق ہے یہ من ربک آپ کے رب کی جانب سے، فلا تکن پس آپ نہ ہو جائیے من الممترین شک کرنے والوں میں سے، یہ تمہارے رب کی جانب سے حق کا بیان ہے، سو اے مخاطب تم کسی بھی شک میں مبتلا ہونے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ فمن پس جو انسان بھی حاجک جھگڑا کرے کا آپ سے فیہ اس حق کے بارے میں، من بعد ما جاءک حق کے آ جانے کے بعد، من بعد اس کے بعد ما جاءک جو آگے آپ کے پاس من العلم علم، فقل تو آپ کہہ دیجئے یا آپ فرما دیجئے تعالو آپ سارے آؤ، تعالو آؤ، ندعو ہم بلاتے ہیں ابناءنا اپنے بیٹوں کو، وابناءکم اور تمہارے بیٹوں کو، ونساءنا اور اپنی عورتوں کو، ونساءکم اور تمہاری عورتوں کو، وانفسنا اور ہمیں اپنے جانوں کو، وانفسکم اور تمہاری جانوں کو، ثم پھر نبتہل ہم آزمائیں گے، نبتہل یا التجا کریں گے، فنجعل پس ہم کر دیں گے لعنت اللہ لعنت اللہ کی علی الکاذبین ان لوگوں پر جو کہ جھوٹ بولنے والے ہیں، پھر ہم مباہلہ کریں گے عاجزی کے ساتھ، ثم نبتہل پھر ہم التجا کریں گے یا مباہلہ کریں گے عاجزی کے ساتھ، دعا کریں گے اور جھوٹوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت بھیجیں گے۔ ان ھذا بے شک یہ لہو والقصص الحق بے شک یہ جو بیان ہے، یہ جو قصہ ہے یہ سچا ہے، وما من الہ اور نہیں کوئی الہ الا اللہ مگر اللہ، وان اللہ اور بے شک اللہ تبارک و تعالی لہو وہی العزیز الحکیم وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ فإن تولوا پس اگر تم منہ پھیرو گے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تبارک و تعالی علیم جاننے والا ہے بالمفسدین فساد کرنے والوں کو۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ تو اگر تم منہ پھیرو گے، اعراض کرو گے، تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ فساد کرنے والوں کو خوب جاننے والا ہے۔ محترم سامعین، ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ابن اللہ ہونے کی دلیل بھی دی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب نجران کے دو راہب سید اور عاقب آئے، آپ نے ان پر اسلام پیش کیا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ ہم اس سے پہلے اسلام قبول کر چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم جھوٹ بولتے ہو، اسلام قبول کرنے سے تمہیں تین چیزیں معلوم ہیں، تم صلیب کی عبادت کرتے ہو، تم خنزیر کھاتے ہو، اور تم یہ بھی کہتے ہو کہ اللہ کا بیٹا ہے۔ ان دونوں نے کہا پھر عیسیٰ کا باپ کون ہے؟ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل کی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم۔ اس کے بعد یہ آخری آیت مبارکہ ہم دیکھتے ہیں، قل فرما دیجئے یا اہل الکتاب اے اہل کتاب، تعالو تم آؤ الی کلمۃ ایک ایسے کلمہ کی طرف، ایک ایسی بات کی طرف، سواء بیننا و بینکم جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہو، اللہ نعبد یہ کہ ہم عبادت کریں الا اللہ مگر اللہ کی، ولا نشرک به شیئا اور ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ اور یہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا کارساز بھی نہ بنائیں۔ فإن تولوا پس اگر تم منہ پھیرو گے، فقولوا اشہدوا تو بے شک گواہ ہو جاؤ بأننا مسلمون کہ بے شک ہم تو مسلمان ہیں۔ آخری آیت مبارکہ کا ترجمہ میں آپ کو دوبارہ بھی سمجھا دوں گا۔ اس سے پہلی آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی طرح بیان فرمایا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش بھی غیر معمولی طریقے سے ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام صرف بغیر باپ کے پیدا ہوئے،
جبکہ حضرت آدم تو ہے وہ بغیر ماں اور بغیر باپ دونوں کے پیدا ہوئے، اور دونوں میں وجہ مشترک ہے کہ دونوں اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے۔ اور جب حضرت آدم علیہ السلام بھی کلمہ کن سے پیدا ہونے کے باوجود ابن اللہ نہیں ہے، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، تو پھر عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے وہ کیسے اللہ کے بیٹے ہو سکتی ہیں؟ اسی طرح بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ عیسائیوں سے مباحثہ ہوا تو ان سے پوچھا کہ تم عیسیٰ کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ان کا باپ نہیں تھا۔ تو علماء نے کہا تو پھر آدم عبادت کے زیادہ مستحق ہے، کیونکہ ان کے باپ بھی نہیں تھے اور ان کی ماں دونوں نہیں تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے۔ علماء نے کہا کہ حضرت عیسیٰ نے 4 مردے زندہ کیے اور حضرت حزقیل نے 8000 مردے زندہ کیے تھے۔ انہوں نے کہا کہ وہ مادر اندھوں اور برس کے مریضوں کو شفا دیتے تھے۔ علماء نے کہا کہ پھر جبریل جو ہے وہ عبادت کے زیادہ مستحق ہے، کیونکہ وہ آگ میں جل جانے کے باوجود صحیح و سالم نکل ہے، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت قتادہ کی نکلی ہوئی آنکھ دوبارہ لگا دی اور آپ کی دعا سے ایک نابینا دیکھنے والا ہو گیا۔ البحر المحیط جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 185 اور 186۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو مٹی سے پیدا کیا۔ اب مٹی سے انسان کو پیدا کرنے کی حکمت کیا ہے، یہ بھی ذرا ملاحظہ کر لیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنانے کی ایک حکمت یہ ہے کہ ان کی اصل فطرت میں تواضع اور انکساری ہو، کیونکہ عناصر اربع میں مٹی جو ہوتی ہے وہ سب سے نیچے ہوتی ہے۔ دوسری حکمت اس میں یہ ہے کہ مٹی جو ہے وہ دوسری چیزوں کو چھپا لیتی ہے، اس سے انسان کی اصل فطرت میں 70 لوگوں کے عیوب پر پردہ رکھنے کی صفت آئے گی۔ اور اسی طرح تیسری حکمت اس میں یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین کا خلیفہ بنایا تھا، اس لیے ان کو مٹی کا بنایا گیا تاکہ ان کی مٹی کے ساتھ قوی مناسبت ہو جائے۔ اور چوتھی حکمت یہ ہے کہ انسان کو مٹی سے پیدا کیوں کیا گیا کہ وہ اس مٹی سے شہوت، حرص اور غضب کی آگ کو بجھا سکے۔ پانچویں حکمت اس میں یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے، کیونکہ عناصر اربع میں سب سے روشن جو ہے وہ آگ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگ سے شیاطین کو پیدا کیا اور انہیں گمراہی کے اندھیروں میں مبتلا کر دیا، اور انسان کو سب سے لطیف پیدا کیا۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو قوت عطا فرمائی اور پانی جو بہت ہی رقیق ہے، اس سے آسمانوں کو پیدا کیا اور ان کو فضا میں معلق کر دیا۔ مٹی جو ہے عناصر اربع میں ایسی ہے جو سب سے کثیف، تاریک اور نچلے درجہ میں تھی، اس لیے اللہ نے انسان کو اس سے پیدا کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ بنو اسرائیل، اور بے شک ہم نے بنو آدم کو بزرگی عطا فرمائی اور ہم نے ان کو خشکی اور سمندر میں سوار کیا اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا، اور ہم نے ان کو اپنی مخلوق میں بہت سی چیزوں پر بھی فضیلت دی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے سے کن فیکون کے خطاب کی وضاحت بھی ہم کیے جاتے ہیں۔ جب اللہ نے فرمایا کہ کن ہو جا فیکون، پس وہ ہو گیا، تو اس سے معلوم ہوا کہ پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے لفظ کن کا استعمال کیا، حالانکہ تخلیق ہی کن سے ہوتی ہے۔ تو اب ہم یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا خلقہ من تراب، اب اس کا معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی سے تخلیق کا ارادہ کیا، پھر کہا کن تو وہ ہو گئے۔ اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹی سے ایک پتلا بنایا، پھر کن فرما کر اس میں جان ڈال دی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت آدم کے درمیان مماثلت پائی جاتی ہے، اور یہ کئی وجوہ سے ہے۔ نمبر 1، یہ دونوں جو ہے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، دونوں کلمہ کن سے پیدا ہوئے، دونوں نبی ہیں، دونوں اللہ کے بندے ہیں، دونوں کی مخالفت کی گئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ابلیس نے مخالفت کی اور حضرت عیسیٰ کی یہودیوں نے مخالفت کی۔ اس مخالفت کی وجہ سے حضرت آدم آسمانوں سے زمین کی طرف آئے اور حضرت عیسیٰ زمین سے آسمانوں کی طرف آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کامیاب ہو کر جنت میں جائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر کامیاب ہو کر زمین پر آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے علم کا اظہار فرما دیا۔ آدم کے متعلق فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے علم کے متعلق فرمایا وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ ان دونوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں میں اپنی پسندیدہ روح پھونکی ہے۔ حضرت آدم کے متعلق اللہ نے فرمایا وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور حضرت عیسیٰ کے متعلق اللہ نے فرمایا نفخنا فیہ من روحنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا یہ تمہارے رب کی طرف سے حق کا بیان ہے، تو تم شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جانا۔ اگلی آیت مبارکہ میں اب دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ جو ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ان حاصل ہو جانے کے باوجود بھی
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بحث کر رہے ہیں تو آپ کہیں آؤ ہم بلائیں اپنے بیٹوں کو تمہارے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو تمہاری عورتوں کو، اپنے آپ کو اور تمہیں، پھر ہم عاجزی کے ساتھ مباہلہ کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت بھیجیں۔ کہا جاتا ہے کہ نجران کے وفد کے سامنے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر دلائل پیش کیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے نہ خدا کے بیٹے، اور اس مسئلے میں عیسائیوں کے تمام شبہات کو مکمل طور پر ختم کر دیا۔ اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دیکھا کہ وہ ہر دھرمی سے کسی دلیل کو مان ہی نہیں رہے تو انہیں عاجز کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے مباہلہ کرنے کا حکم دیا۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران کے وفد کو مباہلہ کرنے کے لیے بلایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گود میں اٹھائے ہوئے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے نکلے، اور حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے پیچھے تھے، اور آپ فرما رہے تھے جب میں دعا کروں تو تم آمین کہنا۔ نصارہ کے سردار اسقف نے کہا اے نصارہ کی جماعت، میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر وہ اللہ سے یہ دعا کرے کہ وہ پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول کر کے پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے گا، تو تم ان سے مباہلہ ہرگز نہ کرنا ورنہ تم ہلاک ہو جاؤ گے، اور قیامت تک روئے زمین پر کوئی عیسائی باقی نہیں بچے گا۔ پھر انہوں نے جزیہ دینا قبول کر لیا اور اپنے علاقے میں واپس چلے گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اللہ کا عذاب اہل نجران کے نزدیک آ چکا تھا، اور اگر یہ مباہلہ کرتے تو انہیں بندر اور خنزیر بنا دیا جاتا، اور ان کی وادی میں آگ بھڑکتی رہتی اور اہل نجران کو ملیا میٹ کر دیا جاتا، حتیٰ کہ درختوں پر پرندے بھی ہلاک ہو جاتے، اور سال ختم ہونے سے پہلے ہی تمام عیسائی فنا کے گھاٹ اتر جاتے۔ الوسیط جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 444، المستدرک جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 594، دلال النبوہ لابی نعیم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 298، طبری عبد المنصور جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 39، اور کنز الاعمال جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 380، تبیان القرآن جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 188۔ اس سے اگلی آیت مبارکہ میں کافی جو ہے وہ تفصیلاً بحث کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ان کو پکارو، اپنے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو، ان کی عورتوں کو، یہ سارا کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ تفصیلاً سمجھا دیا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ خدا کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ وہی تو ہے جو انسان کے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان لوگوں نے اللہ کا بیٹا کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام چیزیں جو ہے یہاں پہ ثابت کر دی۔ اللہ نے فرمایا کہ بے شک یہی حق ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور بے شک اللہ ہی غالب ہے اور حکمت والا ہے، لیکن اگر میں اعراض کرے تو پھر جان لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فساد کرنے والوں کو خوب جانتا ہے۔ یہاں پہ یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے، اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ وہ غالب بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ اور اس میں عیسائیوں کا یہ رد بھی ہے کیونکہ چند مردوں کو زندہ کر دینے اور چند بیماروں کو شفا دینے کی وجہ سے وہ حضرت عیسیٰ کو خدا کہتے تھے، جبکہ اللہ نے فرمایا کہ صرف اتنی سی قدرت سے کسی کا خدا ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ تم خود کو اعتراف ہے کہ حضرت عیسیٰ یہودیوں سے چھپتے پھرتے تھے اور یہودیوں نے ان کو قتل کر دیا، لیکن خدا تو کسی سے مغلوب نہیں ہوتا۔ خدا تو وہ ہے جس کا تمام کائنات پر غلبہ ہے، اور اسی کی قاہر قدرت سے تمام نظام عالم جاری و ساری ہے۔ محترم سامعین، اللہ نے پھر یہاں پہ فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے فساد اور ان کے اغراض و فاسد کو خوب جانتا ہے اور وہی ان کی خبر لے گا۔ آج کی کلاس کا ہم یہی اختتام کرتے ہیں، اور آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا گو ہیں کہ اللہ اس کلام مجید اور ان آیات مبارکہ کے ثواب کو میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے دعائے خال ثواب کے لیے پیش کرتا ہوں۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔